خبر شامل کرتے ہیں سانگلہ ہل سے، جہاں میونسپل کمیٹی کی مبینہ غفلت سے تارک آباد کالونی میں سیوریج سسٹم نہ ہونے سے کالونی کی تمام گلیاں اور بازار تالاب کا منظر پیش کر رہی ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ملک عابد کی اس رپورٹ میں۔ میونسپل کمیٹی کی مبینہ غفلت سے تارک آباد کالونی میں جگہ جگہ لگے گندگی کے ڈھیروں اور سیوریج کے گندے پانی نے علاقہ مکینوں کا جینا دشوار کر دیا۔ گندگی کے باعث مہلک بیماریاں پھیلنے لگی۔ سیوریج کے گندے پانی سے بنے جوہڑ اور گندگی کے ڈھیروں سے موذی امراض علاقہ مکینوں کا مقدر بن گئے۔ سیوریج سسٹم نہ ہونے سے کالونی کی تمام گلیاں اور بازار تالاب کا منظر پیش کر رہے ہیں۔ سیوریج کا گندا اور بدبودار پانی گلیوں اور بازاروں میں جوہڑ کی شکل اختیار کر چکا ہے، جس کی وجہ سے راہگیروں کو پیدل چلنے میں شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ علاقہ مکینوں نے احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ یہ وارڈ نمبر 27 محلہ تارک آباد کا حشر، یہ سیاسی بدے خود دیکھ لیں یہ کیا حال ہو رہا ہے۔ گھر گھر میں بچے چھوٹے بڑے سب بیمار پڑے ہوئے ہیں۔ گلیوں کا گٹروں کا گندا پانی گھروں میں داخل ہو رہا ہے۔ جناب 2-2.5 مہینے ہو گئے نے، پہلے 1 مہینہ پانی بند رہا، پھر کھول دیتا نے۔ بازار بھرے نے سارے، شہر گئے ہیں، مطلب ڈی سی کو بھی گئے ہیں، سارے کو مطلب سارے کو گئے ہیں واروں واری۔ اسی 1 مہینے تو بہت پریشان ہے کہ اتنا پانی کہ سارے بچے نہیں لنگ سکتے۔ جلے ووٹ لینے ہوندے نے اس سارے بھج کے اندر ساریاں پارٹیاں ہوندے تے جس وقت سانوں مصیبت بڑی یہ لوگ ساڈے نیڑے نہیں لگتے۔ انہاں نوں ساڈا کہڑا حصہ تے کل نوں ساڈے بوئے تے آئندہ سی انہاں نوں ووٹ نہیں دینے ہیں۔ سیوریج کے گندے پانی کے جوہڑوں اور گندگی کے ڈھیروں سے اٹھنے والے تعفن اور بدبو کی وجہ سے مچھروں کی افزائش میں اضافہ ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے گھر گھر بیماریوں نے ڈیرے ڈال لیے ہیں، جن کا شکار زیادہ تر معصوم بچے ہیں۔ علاقہ مکینوں نے ڈی سی او ننکانہ سے پرزور اپیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ کالونی میں صفائی کے انتظامات کو یقینی بنانے کے لیے فوری احکامات جاری کریں۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ ملک عابد، یقین نیوز۔